یہ گریویٹی پاور جو رکھا ہے اللہ نے زمین میں، الم نجعل الارض کفاتا، نیوٹن نے کب ڈسکور کیا اس کو؟ وہ سیب گر رہا ہے تو کیوں نیچے نہیں گرتا ہے؟ وہ تو کبھی ڈسکور کیا ہوگا کتنے سال پہلے. تو اللہ تعالیٰ تو 1400 سال پہلے سوال کر رہے ہیں کہ تم نہیں جانتے ہو کہ ہم نے زمین میں تم کو پکڑے رکھنے کی ایک کشش رکھی ہے، ایک طاقت رکھی ہے. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ تو یہ گریویٹی پاور ہے. یہ جو آسمان ہے نا، چاند اور سورج، وہ جو یہ ہوتا ہے نا اپنا کیا کہتے ہیں اس کو، مقناطیس، میگنیٹ، لو چمک بولتے ہیں اس کو. اس کے دو سسٹم، ایک طرف سے کریں گے تو چپکتا ہے، اس کو ایسا الٹا کریں گے تو دور ہوتا ہے. ہمارے لیے اس کا پلس سسٹم ہے، ہم کو کھینچے ہوئے ہے وہ، اور چاند سورج اور ستاروں کے لیے وہ الٹا ہے، کھڑا کیا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ وہ سسٹم ہی کل ختم کر دیں گے تو سورج زمین پہ آ کے گر جائے گا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ رب ہے، رب. تو اللہ تعالیٰ نے شروعات میں مومن کو یا قرآن سے ہدایت حاصل کرنے والے کے لیے پہلی ہی ایک بات بتائیے، دیکھو میں نے جو احکامات اب آپ نازل ہوں گے نا اگلے سورہ بقرہ میں آنے والے، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. گزشتہ درس میں قرآن کیا ہے، کیوں ہے، اور کہاں سے آیا ہوا ہے، اس پر کچھ بنیادی باتیں رکھی تھی ہم نے. اب آج اس پچھلے درس کے ایک جملے کو ساتھ میں لیتے ہوئے آج کا درس شروع کر رہے ہیں. اس درس کا آخری حصہ یہ تھا، قرآن دنیا کی ایک واحد کتاب نہیں، چیز ہے. یعنی کوئی انسان نہیں، کوئی کتاب نہیں، کوئی جگہ نہیں، صرف ایک کتاب ہے قرآن مجید، جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے اپنے اوپر لی ہے. زمانہ چاہے جو کچھ بھی ہوگا، حکومتیں آتی جاتی رہے گی، معاشرہ بدلتا رہے گا، کچھ بھی ہوگا، لیکن اللہ کا ایک وعدہ اور کمٹمنٹ ہے اللہ کا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایک ہمارا کمٹمنٹ ہوتا ہے، ایک اللہ کا کمٹمنٹ ہے. کیا؟ سورہ حجر کی آیت ہے وہ، انا نحن نزلنا الذکر. اگر عربی سے ہماری تھوڑی سی واقفیت ہو تو اس کے وزن کو سمجھ سکتے ہیں ہم کیا کہہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم ہی نے نصیحت نامے قرآن مجید کو نازل کیا ہے. تم یہاں وہاں ڈھونڈو مت یہ کس کے تھاٹس ہے، کس کے وچار ہے، کس کی باتیں ہیں. نحن، ہم نے اس کو نازل، اور اس کا اوترن جو ہے وہ ہم نے کیا ہے. کنفیوزڈ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے نازل کیا ہے. ایک تو یہ بات، یعنی یہ پہلا ڈاؤٹ کلیئر کیا ہے. یہ رسول کے تھاٹس نہیں ہے، یہ تھاٹس آف محمد نہیں ہے یہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اکیلے میں بیٹھ کر ان کے دماغ اور من میں آئے ہوئے وچار نہیں ہے. یہ ہم نے اپنی ہدایات کو، اپنے گائیڈ لائنز کو اور اپنی گویا کے احکامات کو ہم نے نازل کیا ہے. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی اس کی سیکیورٹی کرنے والے ہیں، اس کی حفاظت ہم کرنے والے ہیں، براہ راست ہم کرنے والے ہیں. اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں ہم. ابھی جو پنجاب کا جو واقعہ ہوا ہے، وزیر اعظم کے سفر کا، پوری میڈیا اسی کے اوپر لگی ہوئی ہے.
ایس پی جی کا معاملہ ہے، ان کا معاملہ ہے، اسٹیٹ گورنمنٹ کا ہے، سینٹرل گورنمنٹ کا ہے، ہوم منسٹری کا ہے، فلاں کا ہے، کیا ہے. سمجھیں اب بات. یہ اللہ تعالیٰ آیت میں کہہ رہے ہیں اس کی سیکیورٹی ہمارے ذمے ہے، کسی کے ذمے نہیں کیا، کسی بادشاہ کے ذمے نہیں، کسی کنگڈم کے ذمے نہیں، کسی سلطنت، کسی حکومت، کسی وزیر اعظم، کسی بادشاہ کے حوالے نہیں کیا ہم نے اپنی کتاب کی حفاظت. اس کی حفاظت ہم نے اپنے اوپر لی ہے. تو کیا خیال ہے آپ کا اس کی سیکیورٹی کے سلسلے میں کتاب کی، کہ اس کی حفاظت اللہ نے جب لی ہے؟ تو میں نے جملہ اس وقت کہا تھا پچھلے درس میں، تو اگر ہم سیلف سیکیورٹی چاہتے ہیں، ہم آتم سرکشا اگر چاہتے ہیں، چاہے وہ سماج کی ہو، چاہے ایک فرد کی ہو، چاہے ملک کی ہو، چاہے دنیا کی ہو، اگر کوئی چاہتا ہے کہ حفاظت میں آ جائے، سرکشا کوچ میں آ جائے، اس کے لیے 1 پوائنٹ فارمولا ہے. اس آسمانی ہدایت اور گائیڈ لائنز، ڈیوائن جو گائیڈ لائنز ہے، اللہ کی جو رہنمائی نازل کی گئی ہے قرآن مجید کے روپ شکل میں، اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالے. فرد، سماج، ملک، پوری دنیا کے لیے بات ہے یہ. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ یہ اہمیت ہے اس کی. یعنی اس پر تو بہت سارے لوگوں نے جب سے قرآن نازل ہوا وہاں سے لے کے آج تک لوگ اس پر بات کر رہے ہیں، اس کو سمجھا رہے ہیں، لوگ سمجھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں. اب اس میں ہم نئی بات کیا کہیں گے؟ ہم وہی بات دہرا رہے ہیں جو اللہ نے جو ہے اپنی کتاب ہی کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں کو کھولا، اسی سے کچھ چیزیں لے کر کے آگے بڑھا رہے ہیں. نیت یہ ہے کہ پوری دنیا اور پورے دنیا کے انسان محفوظ ہو جائے. یہ ہمارے پورے سلسلے کا پرپز آ گیا. کیوں کر رہے ہیں ہم یہ درس کا سلسلہ ہم نے کیوں شروع کیا؟ اور ہمارے لیے بھی آج یہاں پر میں تھوڑی اور اس سلسلے میں بات کہنا چاہ رہا تھا. ہم بیٹھنے والے یا یہ اس ذریعے سے جو بھی لوگ اس کو سن رہے ہوں گے بات کو ہماری، ان سے میری گزارش یہی ہے، آپ اس چیز کو یا اس سلسلے کو صرف اپنے علم کے اضافے کے لیے ہرگز نہ سنیں. اگر صرف اپنے علم کے اضافے کے لیے اگر ہم کہہ رہے ہیں اور آپ حضرات سن رہے ہیں، اس سے بڑھ کر ہمارے لیے وبال جان کوئی چیز نہیں ہو سکتی ہے. سمجھ رہے نا؟ میں صرف کی بات کر رہا ہوں. ہماری نیت یہ ہونی ہے، قرآن کا جو پرپز ہے جو پچھلے درس میں بتایا تھا ہم نے، کہ ہم اللہ کے احکامات کو معلوم کریں اور اس پر عمل کریں. اللہ نے جو چیزیں کرنے سے منع کی ہیں اس کو معلوم کریں اور اس سے پریکٹیکل طور پر رکیں. تو ہمارے لیے یہ کہنے والے کے لیے بھی کہنا گویا کہ انشاءاللہ اللہ کے پاس نجات کا اور اس کے درجات کی بلندی کا ذریعہ بنے گا، اور سننے والوں کے لیے بھی، ورنہ وبال جان ہے یہ. ٹھیک ہے؟ میں نے پڑھا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قرآن کا حصہ نہیں ہے. عربی میں اس کو استعاذہ کہتے ہیں، کسی کی حفاظت اور پناہ مانگنا. یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل میں اس کا حکم دیا ہے، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. جب کبھی تم قرآن پڑھنے کا ارادہ کرو تو کہہ دو کہ اللہ، میں مردود اور دھتکارے ہوئے شیطان کے سلسلے میں آپ کی حفاظت اور پناہ مانگتا ہوں. ٹھیک ہے؟ یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا قرآن سے پہلے 2 باتیں بتاتا ہے. کیا؟ نمبر 1، ہم اللہ کی حفاظت اور مدد کے محتاج ہے، نمبر 1. نمبر 2، ہمیں پہنچنے والی چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی
تکلیف کے دور کرنے کی طاقت صرف اللہ میں ہے. یہ ہے اعوذ باللہ پڑھنے کا مطلب. ہم صرف کوئی گدھا چلائے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کتا چلائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب گدھا یا کتا چلائے اور اس کی آواز آپ سنو تو پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو ٹھیک ہے، وہ کچھ اس کے مخصوص چیزیں ہوں گی، لیکن اس کی روح، اس کی اسپرٹ سمجھنا چاہیے. گویا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نہ پڑھنا اپنے آپ کو اللہ کے برابر سمجھنا ہے کہ مجھے کسی کی اللہ کی حفاظت کی ضرورت نہیں ہے، نعوذ باللہ. اور نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ میری مصیبت کم کرنے یا ختم کرنے کے لیے اللہ کافی نہیں ہے، نعوذ باللہ. یہ مطلب ہوا اعوذ باللہ کے نہ پڑھنے کا. سمجھ رہے آپ بات کو؟ اس لیے جب کبھی بھی قرآن مجید خاص طور پر پڑھنے کی شروعات کریں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ضروری ہے. اور کوئی شیطانی وسوسہ آ جائے، کوئی اللہ کی نافرمانی کی کوئی کا خیال دل میں آ جائے تو وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ زمر کی آیت ہے، سورہ زخرف کی آیت ہے، شیطان تمہارے دلوں میں اگر کوئی وسوسہ ڈال دے تو فوراً اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو. کوئی گناہ کا کوئی خیال دل میں آ جائے فوراً اعوذ باللہ پڑھ لینا چاہیے پورا. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بہت زیادہ رحم کرنے والا، بار بار رحم کرنے والا ہے. اللہ قرآن مجید کی خاصیت یہ ہے، ایک محتاج، ایک فرما بردار بندے کے دل کے خیالات کے لیے اسپیسیفک ورڈ اور الفاظ قرآن اویلیبل کراتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم سے بہتر کوئی بگننگ کسی کام کی ہو ہی نہیں سکتی ہے، کسی کام کی نہیں ہو سکتی ہے. ایک انسان کے بارے میں بات کر رہے ہیں، کوئی کام ہو، چھوٹا بڑا کوئی کام ہو. اسی لیے حدیث میں ہے کہ جو کوئی کام اللہ کے نام کے بغیر شروع کیا جاتا ہے فہو اقطع، وہ ادھورا رہتا ہے، انکمپلیٹ رہتا ہے. اللہ کی رحمت اور مدد کے اعتبار سے بھی اور خود کام کے اعتبار سے بھی. لہذا ہر اچھے کام کی شروعات اس جملے سے کرنی چاہیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. 3 آیتیں قرآن مجید کی. یہ جو سورہ فاتحہ ہے، ایک تو اس کا نام سورہ فاتحہ ہے، ایک نمبر 2 اس کی کل 7 آیتیں ہیں اس میں موجود ہیں. فاتحہ کا مطلب دا اوپننگ، شروعات، آغاز. مراٹھی میں کیا کہتے ہیں اس کو؟ پرارمبھ. کیا آرمبھ؟ شبھ آرمبھ بولیے اس کو. شبھ کا مطلب وہ اچھی شروعات. ٹھیک ہے. یہ بگننگ سورہ آف قرآن ہے. یہ قرآن کی شروع ہونے والی ایک سورت ہے. ٹھیک ہے. اور قرآن کی نازل ہونے والی پہلی کمپلیٹ سورہ ہے. سمجھ رہے ہیں؟ پہلی 5 آیتیں تو اقرا بسم ربک الذی ہے، 5 آیتیں، لیکن مکمل سورہ یہ پہلی سورہ ہے جو قرآن مجید میں نازل ہوئی، شروع سے آخر تک ایک ساتھ نازل ہوئی ہے. قرآن مجید اس سورت کے بارے میں خود قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. ہم نے آپ کو 7 مسلسل ریپیٹ کی جانے والی آیتیں اور قرآن عظیم عطا کیا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ آپ کو کمپیریزن سمجھ رہے ہیں؟ 7 مسلسل دہرائی جانے والی آیتیں اور قرآن مجید نازل کیا ہے. یہ 7 آیتوں کو الگ سے بیان کیا اللہ نے. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے، اس کو اگر صحیح مسلم کی روایت امام
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے جو مروی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ اللہ فرماتا ہے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان میں آدھا آدھا تقسیم کر دیا ہے، نصفہ لی و نصفہ لعبدی ولعبدی ما سألت، اس کا آدھا میرے لیے ہے، آدھا بندے کے لیے ہے، اور اس میں اس صورت میں اس دعا میں جو بندے نے جو چیز مانگی ہے وہ میں اس کو دوں گا۔ ٹھیک ہے، کیا ہے یہاں پہ مسلسل دہرائی جانے والی آیتیں 7، اور حدیث میں جو صلاۃ کا جو لفظ ہے نا، صلاۃ کا اصل معنی دعا ہے۔ ٹھیک ہے، نماز چونکہ اللہ اکبر سے سلام پھیرنے تک دعا ہی ہے، اس لیے اس کو نماز کہا جاتا ہے، اور نماز ایک اعتبار سے پرشین لفظ ہے اور ایک اعتبار سے سنسکرت لفظ ہے، وہ سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ نماز کے لیے 2 لفظ آئے ہوئے ہیں، ایک عربی میں صلاۃ ہے، وہ اس کا اصل معنی دعا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ حدیث میں جو لفظ صلاۃ آیا ہوا ہے وہ سورہ فاتحہ کے لیے آیا ہوا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ یعنی سورہ فاتحہ کو میں نے آدھا آدھا تقسیم کیا ہے۔ پہلی جو آیتیں ہیں 3، یہ تینوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی تعریف کی ہے، کروائی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب، آقا اور مالک ہے، ٹھیک ہے۔ الحمد، حمد تو کیا کہتے ہیں؟ حمد وہ تعریف جس کا وہ شخص لائق ہو اور اس کی تعریف کی جائے، اس کو تو حمد کہتے ہیں۔ عربی میں ایک لفظ ہے مدح، یہ ہے حمد، ایک لفظ ہے مدح۔ مدح کا معنی ہمارے عام زبان میں خوشامد اور چاپلوسی کو کہتے ہیں۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول نے فرمایا، یا معاذ ایاک والتمادح، معاذ خوشامد کرنے سے بچنا لوگوں کی، فإنہ بالذبح، کیونکہ کسی کی خوشامد کرنا بیجا، چاپلوسی کرنا تمہیں ہلاک کر دے گا، ذبح کر دے گا۔ سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ تو یہ جو حمد ہے، یہ تعریف وہ تعریف ہے جس کا اللہ لائق اور سزاوار ہے، اللہ تعالیٰ، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے۔ اللہ کون ہے؟ اللہ وہ ہے، یہ لفظ اللہ جو ہے نا، بہت سارے لوگ اس کے لیے خدا کا لفظ استعمال بھی کرتے ہیں، علماء بھی کرتے ہیں، عام لوگ بھی کرتے ہیں، لیکن بہتر بات یہ ہے کہ اللہ کے لیے اللہ ہی کا لفظ استعمال کیا جائے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کے لیے کون سا نام بہتر ہے؟ وہ نام بہتر ہے جو اس نے خود اپنے لیے رکھا ہے۔ سمجھ رہے نا آپ بات کو؟ اللہ نے اپنا نام کیا رکھا ہے؟ اللہ رکھا ہے، تو اس سے بہتر کوئی نام اللہ کا نہیں ہو سکتا ہے۔ دوسرے الفاظ سے اللہ کو یاد کرنے کے لیے میں منع نہیں کر رہا ہوں، بہتر کیا ہے؟ وہ اللہ ہے، اس کا کوئی واحد نہیں، اس کا کوئی جمع نہیں، اس کا کوئی سنگولر نہیں، اس کا کوئی پلیورل نہیں ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ رب ہے وہ۔ اصل میں انسان سے اللہ تعالیٰ یہ دعا میں، یہ دعا کروا رہے ہیں اللہ تعالیٰ انسان سے، تو تعریف کروائی اللہ نے اپنی، خود اپنی۔ اس کے بعد جو لفظ رب جو لایا نا، رب کا معنی پرورش کرنے والا، ایک چیز کو اس کی شروعات سے اس کے اینڈ تک پہنچانے والا، اور شروعات سے اینڈ تک جو اس کی نیڈس ہے، جو اس کی ضروریات ہے، وہ ساری چیزوں کو مہیا کرنے والا، اویلیبل کرانے والا، ٹھیک ہے۔ اللہ نے انسان کو زمین پر رکھا ہے، اس سے بڑے کرشمے کی کوئی بات نہیں ہے۔ زمین پر ہم جو رہ رہے ہیں، یہ ایک میریکل ہے۔ یہ سمجھتے ہیں ہم بات کو؟ اس کو کیسے؟ لوگ چاند پہ پہنچے، لیکن لائف سپورٹ سسٹم جو زمین پر ہے وہ کسی اور سیارے اور ستارے میں نہیں ہے، تو کیا الٹ اب چل رہا ہے؟
یہ گریویٹی پاور جو رکھا ہے اللہ نے زمین میں، الم نجعل الارض کفاتا، نیوٹن نے کب ڈسکور کیا اس کو؟ وہ سیب گر رہا ہے تو کیوں نیچے نہیں گرتا ہے؟ وہ تو کبھی ڈسکور کیا ہوگا کتنے سال پہلے. تو اللہ تعالیٰ تو 1400 سال پہلے سوال کر رہے ہیں کہ تم نہیں جانتے ہو کہ ہم نے زمین میں تم کو پکڑے رکھنے کی ایک کشش رکھی ہے، ایک طاقت رکھی ہے. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ تو یہ گریویٹی پاور ہے. یہ جو آسمان ہے نا، چاند اور سورج، وہ جو یہ ہوتا ہے نا اپنا، کیا کہتے ہیں اس کو؟ مقناطیس، میگنیٹ، لو چمک بولتے ہیں اس کو. اس کے دو سسٹم، ایک طرف سے کریں گے تو چپکتا ہے، اس کو ایسا الٹا کریں گے تو دور ہوتا ہے. ہمارے لیے اس کا پلس سسٹم ہے، ہم کو کھینچے ہوئے ہے وہ، اور چاند سورج اور ستاروں کے لیے وہ الٹا ہے، کھڑا کیا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ وہ سسٹم ہی کل ختم کر دیں گے تو سورج زمین پہ آ کے گر جائے گا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ رب ہے، رب. تو اللہ تعالیٰ نے شروعات میں مومن کو یا قرآن سے ہدایت حاصل کرنے والے کے لیے پہلی ہی ایک بات بتائیے، دیکھو میں نے جو احکامات اب نازل ہوں گے نا اگلے سورہ بقرہ میں، قرآن کی پوری آگے آنے والی صورتوں میں، آنے والے پاروں میں جو تمہارے لیے اب انسٹرکشنز جو آئیں گے نا، وہ نہایت ہی نرم ہوں گے اور تربیت کرنے والے کی طرف سے دیے ہوئے انسٹرکشن ہے، ظالم کی طرف سے دیے ہوئے انسٹرکشنز نہیں ہے. سمجھ رہے نا اب بات کو؟ اسلام کے جو احکامات ہے وہ جابرانہ احکامات نہیں ہے، وہ رب کے لفظ سے اللہ بتا رہا ہے. وہ تربیت کرنے والا ہے، جیسا تمہاری ماں تمہاری تربیت کرتی ہے پیار اور محبت سے. وہ کبھی تم کو اگر ڈانٹتی بھی ہے تو اس میں اس کی ممتا اور اس کا پیار ہوتا ہے. آنے والے باتوں میں، آنے والے احکامات میں اللہ نے اگر کن چیزوں سے اگر روکا ہوگا، اس میں بھی تمہاری بھلائی ہوگی، اللہ کی تربیت کا معاملہ ہوگا، اللہ کی رحمت اور اللہ کی نرمی کا معاملہ ہوگا. اس کے احکامات کو اپنے اوپر ظلم مت سمجھنا، اس کے احکامات کو اپنے اوپر برڈن نہ سمجھنا. سمجھ رہے ہیں؟ رب العالمین، یہ جو رب ہے جس کی کتاب تم اب پڑھنے والے ہو، ہدایت حاصل کرنے والے ہو، وہ صرف تمہارا رب نہیں ہے، عالمین کا ہے وہ. سارے انسان بھی نہیں. کتنے لوگ ہوں گے 2 پیر سے ہم لوگ جینے والے، 4 پیر کے، رینگنے والے، اڑنے والے، تیرنے والے، اور اس کے علاوہ آج تک جو ڈسکور نہیں ہوئے، وہ سب کا رب ہے. رحمان الرحیم ہے، رحم کرنے والا ہے، بار بار مسلسل رحم کرتا رہتا ہے. گناہ کرتے ہو پھر بھی رحم کرتا ہے. تنہائی میں گناہ کرتے ہو، مجمع میں تم کو باعزت رکھتا ہے، وہ رحیم ہے. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ مجمع میں تم اللہ کی نافرمانی کرتے ہو، اکیلے میں تمہیں ڈانٹتا نہیں ہے بلا کر کے کسی باپ کی طرح. گھر میں دروازہ بند کر کے تم کو اکیلے میں بلا کے ڈانٹتا نہیں ہے، پھر بھی تم پر رحم کرتا ہے اور تمہیں توفیق دیتا ہے کہ تم اللہ سے گناہ کی معافی مانگو. یہ اس کی رحمت ہے، اس کی، یہ رحیم ہے اللہ تعالیٰ. سمجھ رہے آپ بات کو؟ مالک یوم الدین، اس کا رحم، کیا بیلنس چیزیں ہے اللہ کی. اس کا رحم تمہیں اس کی نافرمانی پر آمادہ نہ کرے. اس بات کو اچھی طرح ذہن میں رکھنا کہ اس کے باوجود بھی اگر تم نے نازل شدہ ہدایت کے خلاف زندگی گزاری تو ایک دن بدلے کا ہے جس کا وہ اکیلا مالک ہے. یعنی وہ تمہارے سارے معاملات کا ڈیفینیٹلی حساب لینے والا ہے. ان اللہ سریع الحساب، بہت تیز اور بہت جلد اور بہت کلیئر اسپیسیفک حساب لینے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک جگہ فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى. ذرہ جانتے ہیں آپ؟ اس کو دیکھ سکتے ہیں، اس کا وزن کتنا ہے، اس کا حجم کتنا ہے، کتنی جگہ لیتا ہے ذرہ. اس کا وزن نہیں، اس کے لیے جگہ نہیں ہے، اس کا. اللہ کہہ رہے ہیں وہ ذرے کے برابر بھی تم میں سے کسی نے اس کتاب ہدایت کے مطابق ہدایت پر چل کر زندگی گزاری ہوگی نا، اس کو بھی کاؤنٹ کیا جائے گا، اس کا بھی حساب اور بدلہ دیا جائے گا. اور
اس ذرے کے برابر بھی اس کتاب میں نازل شدہ احکامات سے انحراف کرو گے، ہٹو گے، اس کو بھی کاؤنٹ کیا جائے گا، ڈسپلے کیا جائے گا اور اس کا بھی بدلہ دیا جائے گا۔ ہم لوگ کہتے ہیں 19-20 سے چلتا ہے، 19-20 سے چلتا ہے شولہ پور کی ہماری زبان میں، نہیں چلے گا۔ مالک یوم الدین، قرآن میں اللہ نے یہ مالک یوم الدین سمجھانے کے لیے ایک بہت اہم بات بتائی ہے۔ شاید ہو سکتا ہے کہ اس آیت پہ آج یہ کریں ہم، اللہ تعالیٰ نے یہ جو قیامت کا دن جو ہے نا، اصل میں یہ ایک انسان کے جذبات کی اصل میں آواز ہے۔ قیامت کوئی دیو مالائی کہانی نہیں ہے، کوئی مفروضہ نہیں ہے، وہ انسان کی عقل کا تقاضا اور انسان کی عقل کی ڈیمانڈ ہے۔ وہ کیسے؟ ایک بندہ اس دنیا میں اللہ کو پہچان کے اللہ کا فرما بردار بن کے زندگی گزارتا ہے، ایک بندہ اللہ کو پہچان کر اس کی نافرمانی کر کے اس کے سامنے بغاوت کا اعلان کرتا ہے، اور یہ دونوں کا حساب نہ ہو، یہ تو بالکل غیر منطقی بات ہو گئی، غیر عقلی بات ہو گئی ہے۔ ایک آدمی یہاں پر ایک قتل کرتا ہے، 3 قتل کرتا ہے، اگر کوئی لاء سے تعلق رکھنے والے کچھ احباب ہوں تو سمجھیں، 3 آدمیوں کا قتل اگر اس دنیا میں کوئی کرتا ہے تو جوڈیشری کیا سزا دیتی ہے اس کو؟ پھانسی یا عمر قید، وہ جو بھی ہوگا وہ ایک خون کا بدلہ ہو گیا۔ ابھی 2 لوگوں کا کہاں، 2 لوگوں کا بدلہ کہاں پہ ملے گا؟ جان کے بدلے جان، تو ایک جان لی تھی اس نے، تو اس کو انصاف دلانے کے لیے اس کی ایک کی جان لے لی عدالت نے قانون کے اعتبار سے، وہ باقی 2 جانوں کو انصاف کہاں ملے گا؟ مالک یوم الدین، پورے بدلے کا دن۔ اس دن وہ مالک یوم، اصل میں یوم الدین کو نہیں سمجھایا اصل میں ہم نے، تو مالک کو ہم سمجھتے، یوم الدین کو نہیں سمجھایا اصل میں ہم نے۔ یوم الدین کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہاں پہ ایک بات کہہ رہے ہیں، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا، خرچ کرو جو کچھ ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، مما رزقناکم، من قبل، اس سے پہلے کہ تم پر ایک ایسا دن آئے، لا بیع، قیامت کا دن کیا ہے؟ جس میں کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی، کوئی ڈیل نہیں، نو اینی ڈیل۔ کبھی کوئی آدمی کوئی گناہ کرتا ہے تو ڈیل کر کے چھوٹ جاتا ہے، کوئی ڈیل نہیں قیامت کے دن۔ ایک بات، کوئی لین دین نہیں، یوم لا بیع ولا خلۃ، کوئی رشتہ ناتا نہیں، یہ فلاں کا بیٹا، فلاں کا ابا، فلاں کا بھائی، فلاں کی بیوی، فلاں کے سیکریٹری، فلاں کے فلاں، کچھ نہیں، کوئی رشتہ ناتا نہیں، کوئی ڈیل نہیں، کوئی رشتہ ناتا نہیں، ولا شفاعۃ، کوئی سفارش نہیں، کسی کی کوئی سفارش نہیں، یعنی کسی کے مقام و مرتبے کا کوئی لحاظ نہیں۔ لمن الملک اليوم، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آج کے دن کون بادشاہ ہے؟ للہ الواحد القہار، اکیلا۔ تو جہاں پر کوئی ڈیل نہیں، کوئی رشتہ ناتا نہیں چلے گا، کسی کی سفارش نہیں چلے گی، اس دن کا مالک ہوں میں۔ ایسا نہ سمجھنا کہ ڈیل کر کے چھوٹ جاؤں گا، فلاں کا تعلق بتا کے چھوٹ جاؤں گا، فلاں کی سفارش پہ چھوٹ جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ اسی کی اگلی آیت میں من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے، کس کی طاقت ہے، کس کی مجال ہے، کون جرأت کر سکتا ہے میرے سامنے میری اجازت کے بغیر زبان کھول سکے؟ یہ بات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ کہہ رہے محمد کیا آپ ہیں ہماری اجازت کے بغیر آپ زبان کھولیں ہمارے سامنے؟ نہیں۔ پھر کون سی بنیاد پہ ہم آخرت کو بھلا کر کے اللہ کی نافرمانی کیے جا رہے ہیں؟ سمجھ رہے ہیں بات؟ وہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ مالک یوم الدین، اس دن کا میں مالک ہوں۔ لہذا یہ جو 3 آیتیں ہیں، یہ اور یہ پوری سورہ، یہ مسلمان کی زندگی کا وظیفہ ہونا چاہیے۔ ہم لوگوں سے بولتے ہیں مولانا کچھ تو بھی وظیفہ دو، ہمارے گھر میں ایسا ہو رہا ویسا ہو، یہ وظیفہ ہے۔ ہر طرح کی کامیابی اور ہر طرح کامیابی حاصل کرنے
اور ہر طرح کی آزمائش اور تکلیف سے بچنے کا یہ سب سے بڑا وظیفہ ہے، جس کو اللہ تعالیٰ 5 وقت کی نمازوں میں پڑھوا رہے ہیں، بار بار پڑھوا رہے ہیں۔ یہ وظیفے کو چھوڑ دیے، وہ وظیفہ چاہیے، ان کے پاس سے وظیفہ چاہیے، ان کے وظیفہ، یہ وظیفہ ہے۔ اللہ کرے اللہ کی قدرت، اللہ کی رحیمیت، اللہ کی مالکیت اس دنیا میں بھی، آخرت کی دنیا میں بھی، اس کا احساس ہمیں عطا فرمائے۔ یہ ہو گیا سورہ فاتحہ کا ایک حصہ۔ دوسرا حصہ آگے آ رہا ہے، جہاں پر لا کے ہم روک رہے ہیں، ایاک نعبد۔ جب ایسی تعریف والا رب ہے جس میں رحمت ہے، تربیت ہے اور مالکیت ہے، وہی اس بات کا حق رکھتا ہے کہ ہم سب مل کر اس کی عبادت کریں۔ عبادت اس ہستی کے علاوہ کوئی ہستی ہے ہی نہیں جو اس کا حق اور ادھیکار رکھے کہ اس کے سامنے یہ ماتھا ٹکایا جائے، جھکایا جائے، جس سے مدد مانگی جائے۔ گویا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد، یہاں پر آدھی سورہ ہو گئی۔ سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ یہاں پر یہ آدھی بات ہو گئی۔ اب عبادت تو پھر اسی کی ہونی چاہیے، اس کے علاوہ کون ہے جو عبادت کے لائق اور قابل ہو؟ لہذا یہ ایاک نعبد میں بات ہو گئی۔ اور نعبد میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، عربی سے ہم واقفیت رکھتے ہوں گے، کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ ہم عربی سیکھنے کے لیے بھی کوئی ایک سلسلہ شروع کریں۔ یہاں پر اللہ نے پلیورل لفظ استعمال کیا ہے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ اللہ کی عبادت، اللہ کی معرفت اور قرآن پر عمل پوری دنیا کے انسان کریں۔ یہ اللہ چاہتا ہے۔ ایک انسان یا ایک فرد خود غرض بن کر اللہ کو پہچانے، اللہ کی عبادت کرے، یہ اللہ کا منشا نہیں ہے۔ نعبد، اجتماعیت ہونی ضروری ہے۔ اور اجتماعیت کا کیا فائدہ ہوگا اور اس کا نتیجہ آگے کیا ہوگا، یہ یہاں تک بات ہو گئی، اقرار ہو گیا، سب ہو گیا۔ اب اللہ تعالیٰ آگے دعا کس طرح کروانا ہے وہ بتا رہے ہیں۔ اللہ نے زندگی رکھا تو اگلے درس پہ اس پہ بات کریں گے۔ اللہ پاک آپ کو مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کو جاننے، معلوم کرنے، اس کے مطابق زندگی گزارنے اور اس کے مطابق انسانیت کو اللہ سے جوڑنے کی فکر کرنے کی اللہ توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب